والوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مسجد کے اندر ہی وہ جسم کو دھو لیں۔ ذہنی ٹینشن کا کیا حل ہے؟ میں الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں۔ کئی دنوں سے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے اور ٹینشن زیادہ ہو رہی ہے۔ نیند بھی اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں ہر وقت دماغ پریشان رہتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے کیریئر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چاہیے، اور یہ یقین کر لیں جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کے حلق میں پہنچ کر رہے گا۔ جو نہیں لکھا زمین آسمان کا زور لگا لیں وہ نہیں ملے گا۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی استعمال نہ کر لے۔ تو اس لیے ٹینشن لینا چھوڑ دے فیوچر کی، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنی سی کوشش آپ نے کرنی ہے، مشورہ لے لیں 2-4 اہم لوگوں سے، بھائی مجھے فیوچر میں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے حساب سے ہلکی پھلکی کوشش شروع کر دیں۔ زیادہ دماغ نہ لگائیں، پاگل ہو جائیں گے آپ۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے۔ تو لائف کو انجوائے کریں، جتنا رزق مقدر میں مل کے رہے گا، جو نہیں ملے سوچیں دنیا مسافر خانہ ہے۔ قارون سے زیادہ آپ کما نہیں سکتے۔ قارون نے اتنی دولت کمائی، انجام کیا ہوا؟ مرمرا کے ختم۔ فرعون سے زیادہ آپ پاورفل نہیں ہو سکتے، وہ بھی مر گیا۔ تو جتنے ہمارے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، ماضی میں اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے پاورفل لوگ دنیا میں آئے، پاورفل لوگ، سب کا انجام ایک ہی ہے۔ ہمیں کہ غسل کرنا چاہیے، اعتکاف میں نہیں کرنا چاہیے، اس میں علماء کی بہت مختلف آراء ہیں۔ بعض اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ غسل کرنا جائز نہیں ہے اعتکاف میں۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جمعے کے دن اگر غسل کی گنجائش ہے کیونکہ وہ سنت غسل ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اعتکاف والوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مسجد کے اندر ہی وہ جسم کو دھو لیں، جبکہ مسجد بھی گندی نہ ہو۔ تو عام طور پر مسجدوں میں ایسا ہونے لگا ہے کہ مسجد کے اندر ہی نا کوئی برتن وغیرہ لا کے، ٹب وغیرہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے، تو اس ٹب میں لوگ بیٹھ کے نہا لیتے ہیں اور چاروں طرف چادر بھی لگا لیتے ہیں، سر دھو لیتے ہیں۔ سر دھونا تو ویسے ہی بہت آسان ہے کہ مسجد کے باہر جو ہے وہ بیسن لگا ہو، واش بیسن، تو آپ مسجد کے اندر رہیں اور سر آگے کر کے سر صابن سے دھو لیں، اس میں شیمپو سے، صابن سے، جس سے آپ کو عادت ہے۔ تو مسجد کے اندر رہتے رہتے بھی اس طرح سے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ اعتکاف کے دوران غسل نہ کیا جائے۔ اگر غسل کرنا ہی ہو تو مسجد ہی میں کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مسجد بھی گندی نہ ہو اور لوگ اپنے جسم کو پاک بھی کر لیں، صاف بھی کر لیں۔ لیکن اگر غسل فرض ہو جائے، جیسے کسی کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو پھر فوراً اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے غسل کرنے کے لیے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر کسی نوجوان آدمی کو رات کو سوتے ہوئے میں خواب آیا اور غسل فرض ہو گیا، اس پہ نائٹ فال ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، تو جیسے ہی آنکھ کھلے گی اس پر لازم ہوگا، اگر وہ فوراً نہیں اٹھتا تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گناہ ہے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا، تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد غسل کی کوشش کرے، اپنے کسی دوست سے کپڑے وغیرہ بھی منگوا سکتا ہے اگر وہ کپڑے ناپاک ہیں، یا انہی کو دھو کے پہن لے، تو لیکن مسجد سے فوراً باہر نکلے۔ اس صورت میں فوراً باہر نکلنے میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ باہر کھڑے ہونے کے بعد وہ کسی سے کہہ سکتا ہے میرے کپڑے دو، یا کوئی دینے والا نہیں ہے تو مسجد میں جیسے ہی وہ اٹھا تو فوراً اپنے بیگ سے کپڑے نکال لے۔ اس دوران تاخیر ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے نکال کے فوراً باہر چلا جائے، صابن، کپڑے، تولیہ جو بھی چاہیے وہ باہر نکل جائے، اور باہر نکلنے کے بعد غسل کرے پراپر جیسے غسل کیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے بعد تولیے سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، سردیوں میں تو بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ گیلے کپڑوں میں اگر باہر آ جائیں یا گیلے باڈی میں باہر آ جائیں تو بس ٹاول سے فوراً پہنچنے کے بعد آپ کپڑے پہنیں اور مسجد کی طرف بھاگیں۔ بھاگنے سے مطلب یعنی فوراً جائیں، رکیں نہیں بیچ میں کہیں۔ تو یہ جو جنابت کا غسل ہے، جو فرض غسل ہوتا ہے، اس میں مسجد سے باہر جانا بھی جائز ہے، بلکہ لازم ہے، اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی چیز جس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا وہ کھانا پینا۔ مسجد میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ کو کھانا کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اگر مسجد میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، یا خدمت کرنے والا ہے لیکن آپ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے، بعض دفعہ خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مسجد میں کھانا پہنچا دیں، بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں کھانا منگوائیں، وہیں کھائیں، تاکہ مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ لیکن آپ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے یا کوئی خدمت والا ہے ہی نہیں، تو آپ کھانا کھانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔
ہوٹل بھی جا سکتے ہیں, اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں, وہاں جا کے کھانا کھایا, وہاں کھانے کے دوران تو باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن کھانا موجود ہے اور اس کے باوجود آپ وہاں بیٹھ گئے اور کھانا نہیں کھانا شروع کر رہے, گپوں میں لگ گئے, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کیونکہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یہ بلا وجہ ہو رہی ہے. تو کھانا کھانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں, کھانا کھائیں, اور آپ گئے کھانا کھانے کے لیے, پتہ چلا کھانا تیار ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں, 2 منٹ انتظار بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے سے ہی چلے جانا جبکہ پتہ ہے کہ کھانا نہیں پکا ہوگا, پکنے میں آدھا گھنٹہ ہے, اور آپ آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ گئے, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, کیونکہ یہ غیر ضروری تاخیر ہے. تو گئے پتہ چلا بھی تیار نہیں ہے, یا ہوٹل میں جا کے بیٹھے, آپ آرڈر دیا, کھانا آنے میں ٹائم لگ گیا, وہ تو ضرورت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. تو اس لیے کھانا کھانے کے دوران بھی باتیں کر سکتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے اگر کھانا بھی ریڈی نہیں ہے تو بھی باتیں کر سکتے ہیں. لیکن خام خواہ میں تاخیر کرنا, کھانا آ رہا ہے اور آپ آ چکا ہے, آپ کھا نہیں رہے, آپ باتوں میں لگے ہوئے ہیں, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو کھانا کھا کے فوراً آپ نے واپس آنا ہے. اچھا, یہاں یہ بھی ہے, کھانا پکانے والا اگر کوئی نہیں ہے تو کھانا پکانے میں جو تاخیر ہوگی اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر آپ چھڑے چھاٹ ہیں, گھر میں کوئی خدمت نہیں کر رہا, کوئی بیوی نہیں ہے, یا بیوی ہے وہ خدمت ہی نہیں کر رہی ہے آپ کی, وہ کہہ رہی ہے جاؤ اعتکاف میں بیٹھے ہو, میں نہیں کھانا پکا کے بھیجوں گی, نہ میں پکاؤں گی, گھر میں بھی نہیں کھلاؤں گی. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو اب آپ گئے, پتہ چلا جی آپ نے کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے, تو اب آپ جا کے کھانا خرید بھی سکتے ہیں اور چیزیں خرید کے کھانا پکا بھی سکتے ہیں, کیونکہ کھانا تو بنیادی ضرورت ہے نا. تو اس ضرورت کی وجہ سے جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اب میں کچھ وہ غلطیاں بتاتا ہوں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو پہلی غلطی تو پہلے دن ہی ہوتی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ آپ مغرب کی نماز سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, مسجد میں آپ نے کی افطاری, اور افطاری کے بعد آپ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے گئے, تو اعتکاف ٹوٹ گیا. اس لیے کہ وضو خانے میں آپ وضو کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں, صرف ہاتھ دھونے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. اس کے لیے تو آپ مسجد میں بھی دھو سکتے ہیں, ہاتھ ٹشو سے صاف کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ غلطی نہ کیا کریں. اکثر اعتکاف والے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, افطاری کرتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے. اسی طرح یہ غلطی بھی کی جاتی ہے جو میں نے بھی بتایا, کہ باہر نکل کے کھڑے ہوں گے, بات چیت شروع کر دیں گے, واش روم جا نہیں رہے, وہیں بیچ میں کھڑے ہو گئے, گپے لگا رہے ہیں, تو وہ اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ بیسک غلطی ہے جو عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ دھونے کے لیے, کلی کرنے کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں, خالی سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, وضو خانے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وضو شروع کرتے نہیں اور گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے اعتکاف ٹوٹے گا. باقی اعتکاف میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, اعتکاف میں آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کے. جیسے آپ نے جب اعتکاف کیا ہے, نیت کر لی, تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا دن عبادت میں مشغول رہیں. ہونا تو یہی چاہیے, اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں, عبادت کو زیادہ فوکس کریں, برائیوں سے بچیں, غیبتوں سے بچیں, موبائل کا استعمال کم سے کم کریں. ہونا تو یہی چاہیے. لیکن اگر کوئی بات چیت کر بھی لیتا ہے, اعتکاف والے گپ شپ لگا بھی لیتے ہیں تہذیب کے دائرے میں, مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. تو یہ جو کچھ مختصر تھا, میں نے جتنا بیان کر سکتا تھا میں نے بتا دیا. اور بھی اگر کسی نے اعتکاف کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہو تو رمضان ابھی آنے والا ہے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. دوست نے والد کے پیسے ہبہ کر دیے تو واپس کرنے ہوں گے؟ میرے ایک دوست کو اس کے ابو نے کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیے تھے, یعنی دوست کو اس کے ابو نے دیے تھے کچھ پیسے رکھنے کے لیے, خرچ کرنے کے لیے نہیں دیے تھے, لیکن اس نے وہ سارے پیسے مجھے دیے اور کہا کہ تم چاہو تو یہ پیسے پورے خرچ کر سکتے ہو, اور اگر چاہو تو بعد میں مجھے واپس بھی کر سکتے ہو. میں نے وہ پیسے خرچ کر دیے اور اس نے وہ پیسے کبھی واپس نہیں مانگے, تو کیا یہ پیسے مجھے واپس کرنے چاہیے؟ اگر کرنے چاہیے تو اس دوست کو واپس کرنے ہوں گے یا اس کے ابو کو؟ طارق اقبال, بنگلہ دیش سے. دیکھیں, آپ کے دوست کو اس کے ابو نے جو پیسے دیے تھے نا امانت کے طور پر, اگر اس نے بعینی ہی وہی پیسے اٹھا کے آپ کو دے دیے تو یہ تو امانت میں خیانت کی اس نے. وہ رقم اس کی تھی ہی نہیں, اس کے ابا کی رقم تھی, تو جیسے اس کے لیے حلال نہیں تھی, آپ کے لیے بھی حلال نہیں تھی. اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ اس کے ابا کے پیسے ہیں اور ایز اٹ از اس نے اٹھا کے مجھے دے دیے ہیں,
تو وہ آپ کے لیے بھی استعمال جائز نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس نے ابا کی پرمیشن کے بغیر دی، تو لہذا آپ پر لازم ہے کہ وہ رقم اس کو لوٹائیں یا اس کے ابا کو لوٹا دیں۔ ڈائریکٹ ابا کو لوٹا دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ پیسے وہ چینج کر چکا تھا، ابا نے پیسے دیے، وہ پیسے اس نے کھا لیے یا کچھ کر لیا اور اس کے بدلے میں دوسرے پیسے آپ کو دے دیے، تو وہ اس کے اپنے پیسے سمجھے جائیں گے، اور آپ نے جو استعمال کیا، آپ کو چونکہ اس نے گفٹ دے دیا تھا تو آپ کھا گئے، وہ آپ کے ہو گئے۔ تو ابا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ابا کو الگ سے پیسے دے، تو پھر ابا کو پیسے لوٹانا یہ آپ کے